اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ جاری تھا۔ انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی جس کا نام ہے جنگ فجار کے نام سے مشہور ہے، اور یہ لڑائی عرب کے لوگ جو ہے ہمیشہ ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور رجب اور محرم میں ان 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، اور ان میں لڑائی کرنے کو، تلوار اٹھانے کو گناہ جانتے تھے۔ یعنی اس مہینے کا تقدس بھی کرتے تھے، احترام بھی کرتے تھے، اور اس مہینے میں لڑائی وغیرہ بالکل نہیں کرتے تھے۔ لیکن کبھی ایسی ہنگامی صورت پیدا ہو جاتی، ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی جو مجبوراً اس میں تلواریں اٹھانی پڑتی، ورنہ وہ ان 4 مہینوں میں اپنی تلواروں کو نیام میں ڈال دیتے اور تیروں کی جو برچیاں ہے اس کو بھی اتار کر رکھ لیتے۔ اس کا بہت ہی زیادہ اہتمام اور تقدس اس مہینوں کا کرتے تھے۔ لیکن جب ایسا کوئی ہنگامی واقعہ پیش آتا یا ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی تو اس مہینوں میں بھی وہ تلواریں نکال لیتے، تیر وغیرہ نکال لیتے۔ ان میں سے سب سے آخری جو جنگ ہوئی وہ جنگ فجار، یعنی گناہ کی لڑائیاں کہتے ہیں اس کو، وہ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی۔ اس وقت نبی کریم علیہ السلام کی عمر شریف 20 برس کی تھی، اور نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس جنگ میں شرکت کی، کیونکہ اس جنگ میں جو قریش تھے وہ حق پر تھے، تو اسی وجہ سے نبی کریم علیہ السلام نے اس جنگ میں شرکت کی۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اس جنگ میں کسی کو تلوار سے یا تیر سے ضرب نہیں پہنچائی، بلکہ وہ نبی کریم علیہ السلام اپنے چچاؤں کے ساتھ ہاتھ بٹاتے تھے، یعنی تیر اٹھا اٹھا کر اپنے چچاؤں کو دیتے تھے، لیکن خود کسی کو نہ ضرب سے، نہ تلوار سے، نہ ہی تیر سے کسی کو مارا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس میں شرکت کی، اور اس میں سب سے پہلے جو غالب ہے وہ قیس قبیلے والے غالب ہیں، اور اس کے بعد قریش غالب آئے، اور آخر میں یہ جنگ جو ہے صلح میں تبدیل ہو گئی، اور اس لڑائی کا اس طریقے سے خاتمہ ہو گیا۔ اور آگے ہم چلتے ہیں تو حلف الفضول کے نام سے ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھر برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن امان غارت ہو چکا تھا۔ کوئی شخص بھی اپنی جان اور مال کی حفاظت کو، مال کو محفوظ نہیں سمجھتا تھا، نہ دن کو چین، نہ رات کو آرام، ہر بندہ پریشان حال تھا، اور ایک وحشتناک صورتحال تھی، اور بہت ساری جانیں بھی ضائع ہو چکی تھی، لیکن ہر طرف سے جو ہے نا خون خرابے کا ایک دور تھا۔ تو ان میں سے کچھ لوگوں نے ایک تحریک بنائی، اور اس تحریک کا نام جو ہے نا اصلاحی تحریک اس طرح چلائی کہ اصلاح کریں گے ان لوگوں کی ہم صلح کروائیں گے۔ ان میں سے چند لوگ جو ہے بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد اور قریش کے بڑے بڑے سردار عبداللہ بن جدعان مکان پر جمع ہوئے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے یہ تجویز پیش کی کہ موجودہ حالات کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر جیو اور جینے دو کی قسم کا ایک معاہدہ کیا، اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ نمبر 1 ملک سے بے امنی دور کریں گے۔ تو یہ انہوں نے معاہدہ کیا۔ ان میں سے پہلا یہ تھا کہ ہم ملک سے بے امنی جو پیدا ہو گئی ہے یہ دور کریں گے، اور دوسرا مسافروں کی حفاظت کریں گے، اور غریبوں کی امداد کریں گے، اور مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکے میں نہیں رہنے دیں گے۔ یعنی یہ اس طرح کا یہ معاہدہ ہوا۔ تو اس معاہدے میں حضور علیہ السلام نے بھی شرکت فرمائی، اور نبی کریم علیہ السلام اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان نبوت کے بعد اس معاہدے کا ہمیشہ تذکرہ فرماتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی عطا کر دے میں اس پر اتنا خوش نہیں ہوں گا جتنا میں اس معاہدے پر میں اس دن خوش ہوا تھا۔ اور آج بھی کوئی یا آل حلف الفضول کے نام سے اگر کوئی پکارے، کوئی مدد کے لیے مدد طلب کرے، تو آج بھی میں اس کی مدد طلب کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے، اس کی امداد کرنے کے لیے آج میں حاضر ہوں۔ اور اسی طریقے سے اسی تاریخی معاہدے کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کہ قریش کے اس معاہدے سے بہت پہلے مکہ میں قبیلہ جرہم کے سرداروں کے درمیان بھی بالکل اسی طرح لڑائی ہوئی تھی، اور بعد میں انہوں نے اس کا نام جو ہے
تبدیل کیا، یعنی ایک تحریک چلائی تو ان سب لوگوں کا نام کیونکہ فضل تھا، یعنی فضل بن حارث، فضل بن وداع اور فضل بن فضالہ، اس لیے اس معاہدے کا نام بھی حلف الفضول یعنی انہی اشخاص کے نام میں رکھ دیا گیا۔ اور آگے اگر ہم چلتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام کا دوسرا سفر، ایک پہلا سفر تھا، ایک دوسرا سفر جو ملک شام کی طرف ہوا، جب آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف تقریباً 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امانت اور صداقت کا چرچا دور دور تک پھیل چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی آپ جو ہے ایک بہت ہی مالدار عورت تھی، ان کے شوہر کا انتقال ہو چکا تھا، ان کو ضرورت تھی کہ کوئی امانت دار آدمی مل جائے اور اس کے ساتھ اپنی تجارت کا مال سامان ملک شام بھیجیں۔ چنانچہ ان کی نظر انتخاب نے اس کام کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو منتخب فرمایا، منتخب کیا اور کہلا بھیجا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرا مال تجارت لے کر ملک شام جائیں، جو معاوضہ میں دوسرے لوگوں کو دیتی ہوں ان میں 2 گنا میں آپ کو دیا کروں گی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ شرط منظور کر لی اور آپ جو ہے آپ کا جو سامان مال تھا، تجارت کا سامان تھا، آپ ملک شام لے کر چلے گئے۔ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے ایک غلام، متعمد غلام جس کا نام تھا میسرہ، اس کو بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رفیق سفر کر دیا کہ آپ کی یہ دیکھ بھال بھی کیا کرے گا اور آپ کی خدمت بھی کیا کرے گا۔ جب نبی کریم علیہ السلام وہاں پر ملک شام کے مشہور شہر بصرہ کے بازار میں پہنچے تو وہاں نستورہ راہب کی خانقاہ کے قریب ٹھہرے۔ نستورہ میسرہ کو بہت پہلے سے جانتا پہچانتا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صورت دیکھتے ہی نستورہ میسرہ کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ اے میسرہ، یہ کون شخص ہے جو اس درخت کے نیچے اتر پڑے ہیں؟ میسرہ نے جواب دیا کہ یہ مکہ کے رہنے والے اور خاندان بنو ہاشم کے چشم و چراغ ہیں، ان کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور لقب جو ہے یہ امین ہے۔ نستورہ نے کہا کہ سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے آج تک کبھی کوئی نہیں اترا، اس لیے مجھے یقین کامل ہے کہ نبی آخر الزمان یہی ہے، کیونکہ آخری نبی کی تمام نشانیاں جو میں نے توریت اور انجیل میں پڑھی ہیں وہ سب میں ان میں دیکھ رہا ہوں۔ کاش میں اس وقت زندہ ہوتا جب یہ اپنی نبوت کا اعلان کریں گے تو میں ان پر بھرپور ان کی مدد کرتا، پھر پوری جان نثاری کے ساتھ ان کی خدمت گزاری میں اپنی تمام عمر گزار دیتا۔ تو یہ جو ہے وہ راہب میسرہ کو یہ کہنے لگا اور میسرہ اور فرمایا کہ اے میسرہ، میں تم کو نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ خبردار ایک لمحہ کے لیے بھی اس کو تنہا نہیں چھوڑنا، اپنے سے جدا نہیں کرنا اور انتہائی خلوص عقیدت کے ساتھ ان کی خدمت کرتے رہنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا ہے اور اس کا شرف اللہ کریم نے عطا فرمایا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بصرہ کے بازار میں بہت جلد تجارت کا مال فروخت کر کے مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ واپسی میں جب آپ کا قافلہ شہر مکہ میں داخل ہونے لگا تو حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک بالا خانے میں بیٹھی ہوئی قافلے کی آمد کا منظر دیکھ رہی تھی۔ جب ان کی نظر نبی کریم علیہ السلام پر پڑی تو انہیں ایسا نظر آ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام جب آپ چل رہے تھے تو 2 فرشتے آپ کے ایک دائیں طرف ایک بائیں طرف 2 فرشتے آپ نے سایہ کیا ہوا تھا، دھوپ سے بچایا ہوا تھا نبی کریم علیہ السلام۔ تو وہ یہ منظر دیکھتی رہ گئی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قلب پر اس نورانی منظر کا ایک خاص اثر ہوا اور وہ فرط عقیدت سے انتہائی بلہانہ محبت کے ساتھ یہ حسین جلوہ دیکھتی رہی۔ پھر اپنے غلام میسرہ سے انہوں نے کئی دن کے بعد اس کا ذکر کیا تو میسرہ نے بتایا کہ میں تو پورے سفر میں یہی منظر دیکھتا رہا، یعنی میں نے پورے سفر میں یہی دیکھتا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام پر سورج کی کرنیں نہیں پڑی، دھوپ کے آثار نہیں پڑے، بلکہ فرشتوں نے
جو ہے آپ پر سایہ کیا ہوا تھا، دھوپ آپ پر بالکل نہیں پڑی۔ اللہ اکبر۔ تو بہت سی عجیب و غریب باتوں کا مشاہدہ کیا۔ پھر میسرہ نے نستورہ راہب کی گفتگو اور اس کی عقیدت اور محبت کا تذکرہ بھی کیا۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ سے بے پناہ قلبی تعلق اور بے حد عقیدت اور محبت ہو گئی، اور یہاں تک کہ ان کا دل جھک گیا کہ انہیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی رغبت ہو گئی۔